الأنبياء يهدي إلى الرشد ولن نشرك بربنا أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، عزیز طلبہ بھائیوں، میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کے اس مختصر دورہ تفسیر کی اختتامی محفل میں اللہ رب العالمین نے مجھے شرکت کی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ علی ذالک. یہ اللہ کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول کر لیا. این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا تو حضرت چونکہ اردو تو جانتے نہیں تھے، میں ان کے پنجابی کے الفاظ عرض کر کے پھر اردو کا جملہ عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے اللہ راضی تھیوی قرآن پڑھ، اللہ راضی تھیوی قرآن سیکھ لے. تجھ پر اللہ راضی ہو قرآن مجھ سے پڑھ لے، مجھ سے قرآن سیکھ لے. ایک عالم فاضل دیوبند تھے اور بہت بڑے مبلغ اور محقق تھے، حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب. یہ ضلع مظفر گڑھ میں ایک شہر ہے کوٹدو، وہاں کے رہنے والے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ایک دن سورۃ جن، میں ایک دن کے لیے حاضر ہوا تھا، حضرت نے مجھے سورۃ الجن پڑھائی تھی. کوئی عالم حضرت کے پاس جب حاضر ہوتا، اللہ فرماتے، حضرت فرماتے اللہ راضی ہو مجھ سے حوامی میں سبا پڑھ لے. حضرت میرے پاس تو اتنا وقت نہیں، میں تو ملاقات کے لیے آیا ہوں. اچھا مجھ سے سورۃ المائدہ پڑھ لو. حضرت اتنا وقت بھی نہیں، فرماتے چلو مجھ سے سورۃ الجن پڑھ لو.
تو یہ میں عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ، حضرت صاحب کے علاقے میں جو آس پاس عام لوگ حضرت سے تعلق رکھنے والے تھے وہ بھی قرآن مجید کے بڑے ماہر تھے۔ پھر اللہ کریم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگردان رشید تھے ان کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ اب ہم گویا کہ چوتھی نسل ہے، شاید حضرت مفتی صاحب آپ بھی ایسے ہوں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باقی ہمارے اکابرین، ان کے شاگرد حضرت شیخ پنجپیر، حضرت شیخ پنڈی والے، ان کے شاگرد، وہ تیسری نسل ہو گئی۔ اب ہم چوتھی نسل ہیں، اور آپ جتنے ساتھی مفتی صاحب کے درس میں شریک ہوئے آپ گویا کہ پانچویں نسل ہے۔ تو ایک سلسلہ جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا وہاں بچرا میں، یہ وہ دور تھا کہ لوگ، اب میں بات کروں مجھے جھجک سی محسوس ہوتی ہے، اس دور میں علماء سیف الملوک، یہ ایک اشعار کی کتاب تھی، قصے تھے، وہ سنایا کرتے تھے ممبر و محراب میں، ہیر رانجھا کے قصے اور کہانیاں اشعار کی صورت میں عوام کو سنایا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ علماء کو شوق ہوتا، کوئی فلسفے کا ماہر ہے، کوئی منطق کا ماہر ہے، کوئی کس فن میں ماہر ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر قوم کا رخ اللہ کریم کی کتاب کی طرف موڑ دیا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اللہ کریم نے اس خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لیا۔ ہم کچھ نہیں پڑا، یہ اللہ کریم کا فضل و کرم ہے ہم پر۔ میں آپ کے سامنے عوامی طرز میں 6 باتیں عرض کرتا ہوں، آپ 6 نمبر کہہ لیں۔ قرآن مجید کے 6 حقوق ہیں ہم پر۔ پہلا، قرآن مجید کا حق ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لے آنا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، سادہ سادہ سی باتیں کروں گا، دیکھیے۔ لیکن مجھے خوشی تب ہوگی کہ آپ جتنے طلبہ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، محترم ہیں، اور میری بات کا جواب دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ تمام پختون دوست میری بات سمجھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا۔ آپ طلبہ دوست مجھے سبق سنائیں، قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے اس پر؟ دیکھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اوحی الی، وحی کی گئی ہے میری طرف، کون سی بات؟ انہ استمع نفر من الجن، یقیناً شان یہ ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنا جنوں کی ایک جماعت نے۔ زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی۔ استمع، بڑے دھیان کے ساتھ ایک جنوں کی جماعت نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ کے مقام پر صبح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر اللہ کا قرآن ہو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان ہو، آپ
سے زیادہ تو خوبصورت زبان والا انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا نا. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد جنات آپس میں کہنے لگے یقیناً ہم نے سنا ہے قرآن بے مثال، عجباً بے مثال، جس کی نظیر کائنات میں موجود نہیں. یہدی الی الرشد، قرآن پاک رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، سیدھا راستہ قرآن پاک دکھاتا ہے. فآمنا بہ، ہم قرآن پاک کے ساتھ ایمان لے آئے. بھائی یہی لفظ دکھانے تھے، بندہ قرآن کو بھی مانے، قرآن پر بھی ایمان رکھے صحیح طور پر، اور شرک کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنات نے نعرہ لگایا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. قرآن پاک پر صحیح ایمان لانے کے بعد ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں گے. میں نے آمنا بہی کے لفظ آپ احباب کو دکھانے تھے. قرآن پاک کا پہلا حق قرآن پر ایمان لایا جائے. اب آئیے 21واں پارہ پہلا صفحہ، دوستوں نے حوالہ کھولنا ہے، مجھے خوشی ہوگی. 21واں پارہ پہلا صفحہ، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. سورت کا نام سورت العنکبوت، 21واں پارہ پہلی آیت. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ امر مدامی ہے، تلاوت جاری رکھیے اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اتاری گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت جاری رکھنی ہے. قرآن مجید کا دوسرا حق اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا. اب میں آپ دوستوں کو بخاری شریف کی حدیث سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات کا وقت تھا، تہجد کی نوافل شروع کر دی. اب ذرا 19واں پارہ کھولیے. سورت کا نام سورت الفرقان، سورت کا نام سورت الفرقان. یہ دوستوں نے آیت کا نمبر دیکھنا ہے 62 کے بعد 63. یہ 5ویں اور 6ٹھے رکوع کے درمیان میں آیت ہے. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اب آپ میری طرف دیکھیے، انسان کی پہچان کے 3 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں. یا بندے کی پہچان ہوتی ہے رفتار کے ساتھ، چلتا دیکھ کر عقل مند سمجھ لیتے ہیں کس مزاج کا بندہ ہے. یا انسان کی پہچان ہوتی ہے رفتار کے ساتھ. نمبر 2، یا انسان کی پہچان ہوتی ہے گفتار کے ساتھ، بولنے سے. نمبر 3، یا انسان کی پہچان ہوتی ہے کردار کے ساتھ. اللہ نے ان 2 آیات کے اندر تینوں باتیں بیان فرما دی.
فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے خاص بندے، رحمان کے مقبول بندے زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ، آکڑ نہیں، فخر نہیں، تکبر نہیں، یہ رفتار۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ناواقف لوگ جو ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے، جب جاہلانہ اطوار والے لوگ ان سے باس مباحثہ کرنے لگے، قالوا سلاما، یہاں طلبہ ساتھیوں کے لیے عرض کرتا ہوں سلامن تسلم سے ہے۔ کیا مطلب؟ جب ناواقف لوگ، نادان لوگ ان کے ساتھ باس مباحثہ کرنے لگے تو رحمان کے پیارے بندے جواب میں ایسی بات کہتے ہیں جس سے جھگڑا پیدا نہ ہو۔ قالوا سلاما، سلامتی والی بات کہتے ہیں، یہ تو ہو گئی گفتگو بولنا۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے مقبول بندے رات گزارتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آدھی رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز شروع کی، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، پنگھوڑے میں جھولے میں معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ حضرت جھولے کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ سانگو بولتے ہیں، سانگو۔ سانگو، ماشاءاللہ۔ میں نے تو ایک جملہ مجھے سیدھے بخیر رکھ لے، سانگو۔ بچے کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر یحییٰ رکھا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی، نوافل کے اندر گھوڑا بے چین اور بے قرار ہو گیا، زمین پر پاؤں مارنے لگ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا، ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگ جائے، گھوڑے کی دم لگ جائے، جھولا نیچے نہ گر پڑے۔ سانگو، اگر جھولا نیچے گر پڑا، گھوڑا گر پڑا، معصوم بچے کو چوٹ نہ لگ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی آرام سے کھڑا ہو گیا، گھوڑے کا سکون دیکھا، پھر تلاوت شروع کر دی، پھر گھوڑا بے قرار ہو گیا۔ حضرت حسین تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا بے چین ہو کر زمین پہ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے، تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، یہ کیا ماجرا ہے؟ جلدی جلدی نماز پوری کی، سلام پھیرا، اتفاقاً سر کے اوپر نظر پڑی، سفید رنگ کا بادل نظر آیا، سفید بادل میں چھوٹے چھوٹے چراغ روشن تھے، چراغ جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دیکھتے دیکھتے بادل بھی، چراغ بھی اوپر اٹھنے لگ گئے، آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ تھوڑی دیر گزری، صبح ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ سبق روک دیا میں نے، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر۔ کراچی والے تو بادشاہ ہیں نا، یہ ربیع الاول میں نبی پاک کو یہاں بلاتے ہیں۔ بینر لگے ہوئے ہم نے کراچی میں دیکھے، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ
عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نانا میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت اسید پہنچے آپ کی خدمت میں، رات والا سارا واقعہ سنایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا اسید، رواہ البخاری، سند المحدثین۔ حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اقرا یہ امر مدعمی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہو اسید رضی اللہ، تلاوت تو نہیں روکنی تھی، قرآن تو پڑھتے رہنا تھا۔ اقرا یا اسید، پڑھتے رہنا تھا، تلاوت جاری رکھنی تھی، تلاوت روکنی نہیں تھی۔ کیوں حضرت؟ آپ نے فرمایا وہ بادل نہیں تھا، چراغ نہیں تھے، وہ تو اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے، تیری زبان سے قرآن کی تلاوت سننے آئے تھے۔ اوہو حضرت مجھے کیا پتا تھا؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبح تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام لوگوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ میں نے یہ حدیث پاک کیوں سنائی؟ قرآن مجید کا ہم پر پہلا حق ایمان لے آنا، دوسرا حق اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا۔ جہاں قرآن مجید کی اہل ایمان تلاوت کریں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ قرآن ہے جو رحمت۔ 15واں پارہ کھولے گی، سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل، یہ آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 82۔ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں، نزل ینزل، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں۔ کون سا قرآن؟ جو بیماریوں کے لیے شفا بن کر آیا ہے، جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا، اور نمبر 2 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کے لیے قرآن پاک بہت بڑی اللہ کی رحمت بن کر آیا ہے۔ جہاں تلاوت کی جائے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ میں نے مختصر قرآن کے 2 حقوق عرض کر دیے، مجھے طلبہ ساتھی سنائیں۔ حضرت مفتی صاحب کے دورے میں آپ نے شرکت کی ہے، میں نے اس دن بنارس میں بھی عرض کیا تمہیدی، میں نے 1-2 منٹ جب بات کی، مفتی صاحب علم میں، عمل میں، حسن بیان میں اور قرآن مجید کے علوم میں مجھ سے بہت فائد ہیں، بڑے اعلیٰ اور افضل ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جواب جاندار دیں گے۔ قرآن مجید کا پہلا حق اس پر ایمان لے آنا، اور قرآن مجید کا ہمارے ذمہ دوسرا حق اس کی تلاوت ہے۔ 16واں پارہ کھولے گی، سورت مریم، یہ دوسرا رکوع ہے، سورت مریم دوسرا رکوع۔ اب میں تیسرا حق عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق، قرآن سیکھنے کی محنت۔ قرآن کہتا کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔
آج اس محنت کی بڑی کمی ہے. میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، بڑی مشہور ہے، طلبہ ساتھی دیکھے میری طرف. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تمام لوگوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے خود بھی قرآن سیکھے آگے بھی قرآن سکھائے. طلبہ بھائیوں، ایک ہے لفظ پڑھنا، لفظ پڑھانا یہ اور چیز ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا اور چیز ہے. سیکھنا سکھانا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، آیت کیا کہتی ہے، سورت کا خلاصہ کیا ہے، یہ ہے قرآن سیکھنے سکھانے کی محنت. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑا ہمارا پرانا تعلق ہے، 30 سال ہونے والے ہیں. میں ان کی موجودگی میں جب میں رجب میں یہاں حاضر ہوا تھا، انہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی تھی. میں بالمشافہ، مجبوری ہے، قریب ہے، اللہ کی قسم میں یہاں بیٹھا تھا، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. ایک تو انہوں نے اردو میں بیان کیا تھا، یہ بھی بڑی خوشی تھی، ایک تو یہ بات ہے، اور جو انہوں نے پوائنٹس بیان کیے نا، تو میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں. تو ان کی موجودگی میں میں اپنے استادوں کی بات نقل کرتا ہوں. مفتی صاحب ہمارے استاد تھے، شیخ التفسیر والحدیث، استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کلا دیدار سنگھ والے گوجرانوالا. اور ہماری جماعت کے اس وقت جو اکابرین ہیں نا زندہ اس وقت، تیسری نسل، ان میں سے اکثر اکابرین کے وہ استاد تھے. حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر قرآن پاک سیکھنے سکھانے والا بندہ تمام بندوں میں بہتر ہے تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت کی شاعت التوحید و سنت تمام جماعتوں میں بہتر ہے. کئی صاحب کی بات نقل کی، بات بھی ایسے اللہ کا احسان ہے. میں ایک واقعہ پہلے سناتا ہوں، پھر میں یہ مقام جو دکھانا چاہتا ہوں اس پر عرض کروں گا کچھ. دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی، رئیس الافتاء حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ ان سے واقف نہیں تو میں ان کا آسان تعارف کراتا ہوں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم والے، یہ حضرت مفتی صاحب عزیز الرحمان حضرت مفتی صاحب کے استاد تھے. اب تو تعارف آپ کے سامنے آ گیا. جب دارالعلوم والے حضرت مفتی صاحب اتنے قابل آدمی تھے تو استاد کا کیا مقام ہوگا. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہم نے کتنی قربانی دی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، ہم نے کتنی محنت کی ہے. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت بستر پر لیٹے سونا چاہتے تھے، آیت ذہن میں آ گئی، 27واں پارہ پہلے دیکھ لیں، سورۃ النجم، سورۃ النجم، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ سورۃ النجم ہے اور آیت کا نمبر ہے 39، 38 کے بعد 39، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اب طلبہ ساتھی ذرا میری طرف دیکھیں، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی انسان نے خود کوشش کی. خود میں نے محنت کی، خود کوشش کی، نیک اعمال کیے، مجھے خود صلہ ملے گا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں بستر پر لیٹا، یہ آیت ذہن میں آ گئی، اوہو، اللہ فرماتے انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود محنت اور کوشش کی. اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک انسان کے عمل کا فائدہ دوسرے کو بھی مل سکتا ہے.
ایک انسان کے نیک عمل کا فائدہ دوسرے کو بھی مل سکتا ہے. قرآن کہتے کہ نہیں وہی کچھ ملے گا جس کی خود کوشش کی. یہ تو بظاہر قرآن اور احادیث میں تعارض ہے. فرماتے میں بے چین ہو کر اٹھا, گنگوہ کی طرف پیدل چل پڑا. 16 میل سفر تھا دیوبند سے گنگوہ کا, پرانے 16 میل, 25-26 کلومیٹر لمبی رات, جنگل کا علاقہ. پیدل سفر کرتا کرتا گنگوہ میں پہنچا. کوتب وقت ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لوٹا ہاتھ میں تھا, تہجد کی نوافل کے لیے وضو کر رہے تھے. مفتی صاحب آپ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے پوچھا. مفتی صاحب عرض کرنے لگے حضرت قرآن پاک کی آیت رات میرے ذہن میں آئی, میں لیٹا. اللہ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو ملے گا وہی کچھ جس کی اس نے خود محنت اور کوشش کی. حالانکہ حدیثیں بھری پڑی ہیں, ایک بندے کے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو بھی مل سکتا ہے. بس طبیعت میں بے چینی پیدا ہو گئی. میں نے سفر شروع کر دیا. آیت کا مطلب پوچھنے آیا ہوں, یہ تعارض دور کرانے آیا ہوں. آپ نے رات کو اتنی تکلیف کی. حضرت میں نے سوچا اگر مجھے رات کو موت آ گئی قیامت میں اللہ پوچھ لے تو نے اس آیت کا مطلب کیوں نہیں سمجھا تھا, کیا جواب دوں گا؟ ایک آیت کو نہیں سمجھا تھا, ہم نے کتنی محنت کی. بڑے بڑے ہوتے ہیں مولانا. ہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرتے کرتے, لوٹا ہاتھ میں ہے, وضو کرتے کرتے فرمایا مفتی صاحب اس آیت میں سایہ ایمانی مراد ہے. السلام علیکم. حضرت میں واپس جا رہا ہوں. بس نہیں بس آیت سمجھ لی ہے, واپس جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سمندر کوزے میں بند کر دیا. فرمانے لگے یہ جو اللہ نے فرمایا ہے ایک انسان جس کی کوشش کرے خود اپنے آپ کو فائدہ ہوگا. کوشش سے مراد ہے ایمان والی محنت. کیا مطلب؟ سادے الفاظ, ایک بندے کے ایمان کا فائدہ خود اس کو ہوگا, ایک بندے کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا. کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان نے ان کے والد کو فائدہ نہ دیا, حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان نے ان کے بیٹے کو فائدہ نہ دیا. ایمان کا فائدہ خود اپنے آپ کو ہوگا, ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں مل سکتا. آیت میں سایہ ایمانی کا ذکر ہے, حدیث پاک میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے, کوئی تعارض نہیں. یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت. اب میں آپ کو جو حوالہ سنانا چاہتا ہوں, میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا ضیاء توحید جو ہمارا ماہانہ چھپتا تھا رسالہ سرگودا میں. پیغمبر انقلاب بحیثیت معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی قسطیں اس میں شائع ہوں اور میں نے درجنوں مثالیں لکھی قرآن میں سے. اب میں آپ کو نمونہ بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف قرآن پڑھ کر سنانا نہیں تھا, قرآن سمجھانا بھی ساتھ تھا. آپ شاہد تھے, تشریح کرنے والے. سورت مریم 16واں پارہ فرمایا فاتت بھی قومہا تحملو, فاتت بھی, یہ آیت کا نمبر ہے 27. دوسرے رکوع کے اندر آ گئی مریم صدیقہ بچے کو لے کر قوم کے پاس. کیسے آئی؟ تحملو
مراد ہے ہاتھوں پہ اٹھانا، ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے معصوم بیٹے کو قوم کے سامنے لے آئی. قوم کی چیخیں نکل گئیں. قالوا یا مریم، قوم والوں نے کہا ہے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے بڑا گندا کام کر ڈالا. تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، بغیر شادی اور نکاح کے یہ برا کام، بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، طلبہ ساتھیوں، اے ہارون کی بہن، اولاد پر اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا. ابا سگریٹ پیے تو اولاد پر، سگریٹ میں نہیں کہتا، کراچی ہے نا، چھالیا، گٹکا، ماوا، والد کھائے تو اولاد کو عادت پڑے گی. والدہ جھوٹ بولے اولاد کو عادت، یا اولاد پر اثر ہوتا ہے والد کا یا والدہ کا. تیرا ابا بھی نیک تھا، اماں بھی نیک تھی. ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا ابا بھی برا نہیں تھا، تیری اماں بھی بد کردار نہیں تھی، تو کیسے بری بن گئی؟ ہارون کی بہن فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے، بھائی میرا سر نہ کھاؤ، میرے ساتھ بات مت کرو، جو سوال جواب کرنا ہے بچے سے کر لو. اب طلبہ ساتھی میرے ساتھ دیکھیں تو میں آپ کو تحفہ دے دوں. مریم نے اشارہ کیا بچے سے بات کرو. پنجاب کے، میں حضرت مسلم جناب نہیں ہوں، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. پنجاب کے مبتدئین نے ہمیں کہا حضرت مریم عالم الغیب تھی. ہم نے کہا وہ کیسے عالم الغیب تھی؟ کہ قرآن میں ہے فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا میرے ساتھ بات نہ کرو، بچے سے سوال جواب کرو. اس کا معنی مریم غیب جانتی تھی، بچہ جواب دے گا. جب بی بی مریم عالم الغیب ہے، ہمارے پیر فقیر کیوں عالم الغیب نہیں ہے؟ مولانا ہم کچھ نہیں ہیں، میں تو ایک نالائق آدمی ہوں، میں تو ناقل ہوں، ناقل اساتذہ کی باتیں نقل کرتا ہوں. اللہ کی رحمت ہو ہمارے شیوخ پر، اکابرین پر، کیسے ہمیں قرآن سکھایا، کیسے ہمیں قرآن سمجھایا. یہاں نشانی رکھنی ہے سورت مریم پر، تیسرا پارہ کھولیں. سورت کا نام آل عمران، سورت کا نام آل عمران، تیسرا پارہ. یہاں قرآن پاک کا انداز، القرآن یفسر بعضہ بعضا، القرآن یفسر بعضہ بعضا. یہ آیت کا نمبر ہے 45 کے بعد 46. اب نمبر دیکھیں نا، چوتھے اور پانچویں رکوع کے درمیان میں جب بی بی مریم کو خوشخبری دی گئی تھی اللہ تجھ کنواری پاک دامن کو بیٹا دے گا، جبریل نے ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. جبریل نے بتا دیا تھا اللہ تجھے پاک دامن مریم کو بیٹا دے گا، اس کا نام بھی نہیں رکھنا. 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا نام پیدائش سے پہلے رکھا گیا. حضرت اسحاق علیہ السلام 1، حضرت یعقوب علیہ السلام 2، حضرت یحییٰ علیہ السلام 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد. اب چونکہ یہ موضوع نہیں، میں نے خلاصہ آپ کو سنا دیا. 5 انبیاء علیہ السلام کے نام پیدائش سے پہلے رکھ دیے گئے. جبریل نے بتا دیا تھا اللہ کو بیٹا دے گا، نام بھی اس کا عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. آگے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، تیری گود میں، تیری جھولی میں یہ لوگوں سے کلام بھی کرے گا. چونکہ جبریل نے
پہلے بتا دیا تھا اس نے تیری جھولی میں بات کرنی ہے. حضرت مریم غیب نہیں جانتی تھی، اسی جبرائیل کی بات کی وجہ سے اشارہ کیا بچے سے بات کرو. آ جاؤ سبق پر. سورت مریم. یار میرا سر کیوں کھاتے ہو، کیوں دماغ خراب کرتے ہو؟ بچے سے بات کرو، یہ تمہیں جواب دے گا. آؤ. یک نہ شد دو شد. تم والے بندے حیران ہو گئے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. عقل کی بات کر مریم، ہم کیسے کلام کریں اس بچے کے ساتھ جو جھولی میں ہے؟ معصوم بچہ بلا بات کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، کیسے جواب دے گا؟ اب میں جملہ کہتا ہوں، یہ بھی طلبہ ساتھیوں کے لیے تحفہ ہے. اللہ نے قدرت کا اشارہ کیا. جملہ غور سے سنیں جو آگے آ رہا ہے. اللہ نے قدرت کا اشارہ کیا. معصوم عیسیٰ علیہ السلام بولنا، حلالی بیٹے مظلوم ماؤں کی حمایت کیا کرتے ہیں. پھر پختون ساتھی غور کریں، حلالی بیٹے مظلوم ماؤں کی حمایت کیا کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو مظلوم ہے نا. ہم حلالی بیٹے کیسے حضرت عائشہ کی حمایت نہیں کریں گے؟ آپ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ یہ موضوع نہیں، آگے چلیں. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ. میں اللہ نہیں ہوں بھائی، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ میں سے نکلا ہوا نہیں ہوں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ماضی لایا گیا یقینی والوقوع ہونے کی وجہ سے. اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ میرے سر پہ نبوت کا تاج سجائے گا. آؤ جی طلبہ دوستو، سوال اور ہے، جواب اور ہے. سوال یہ ہے بغیر شادی کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ بغیر نکاح کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ جواب، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. مولانا اسی بات کے اندر سوال کا جواب موجود ہے. کیا مطلب؟ جس کو اللہ نے کتاب دینی ہو، جس کو اللہ نے نبی بنانا ہو، اس کے نسب میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی. جو لفظ میں نے دکھانے تھے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. جن دوستوں نے دورہ حدیث شریف کر لیا ماشاءاللہ، اور جو ابھی دورہ حدیث شریف کریں گے، مسلم شریف آپ پڑھیں گے نا، مسلم شریف کے اندر ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے علاقے میں پہنچے. وہاں عیسائی بہت رہتے تھے، ایک گاؤں تھا، بستی تھی، عیسائی جمع ہو گئے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، جی تم مسلمان قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون. قوم نے کہا مریم ہارون کی تو بہن ہے. ابا نے، اماں، جی ہم پڑھتے ہیں جی قرآن میں ہے یا اخت ہارون. ساتھی نظر اٹھائیں، طلبہ بھائی متر دیکھیں. عیسائی کہنے لگے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. واقعی بڑے بھائی تھے. حضرت ہارون علیہ السلام اور بی بی مریم کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، بہت لمبا زمانہ ہے. کہاں حضرت ہارون علیہ السلام، کہاں بی بی مریم کا زمانہ. واقعی بات تو ایسے ہے. عیسائیوں نے کہا پھر حضرت مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے بن گئی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا دور کہاں، بی بی مریم کہاں، یہ کیسے بہن بن گئی یا ہارون؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے. خیال ساتھیوں، یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت. مدینہ طیبہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عیسائیوں نے تو لاجواب کر دیا حضرت مجھے. عیسائیوں نے کہا بی بی مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے بن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ ان کو کیوں نہیں بتایا؟
وہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر، نیک بندوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے تھے۔ یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر کے نام پر اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ یہ جواب دینا تھا۔ اور میں سے کسی دوست کا نام ہوگا یونس، کسی کا یوسف، میرا شعیب، انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے جیسے ہم اولاد کا نام رکھتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر بی بی مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سمجھائی، مقام سمجھایا، تب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تسلی ہوئی۔ یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت جو یہاں جاری ہے، بنارس میں جاری ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں اور مثال سناؤں، دوسرا پارہ کھولیں، میں 6 نمبر پورے کروں گا انشاءاللہ، مجھے ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت میں نہ کھا جاؤں، پھر ساتھی کے مفتی صاحب کا وقت تو کھا گیا۔ مولانا آیت کھولیں جی، یہ 18 19 نمبر رکوع کا نمبر ہے، 18 عین کے اوپر دیکھیں نا، 18 کے بعد 19 رکوع۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ نہ کہو تم زبان کے ساتھ ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو اموات، وہ معمولی مردہ ہیں، شہیدوں کو معمولی مردہ نہ کہو، بل احیاء، بل ہم احیاء، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہاں تو فرمایا نا زبان سے نہ کہو۔ سورۃ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 169 فرمایا وَلَا تَحْسَبْ، یہ ہے رکوع 16 اور 17 رکوع کے درمیان آیات ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز نہ گمان کر ان بندوں کے متعلق جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، شہیدوں کو کیا گمان نہ کر، امواتن، مردہ گمان نہ کر، بل احیاء، ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں روزی دیے جاتے ہیں۔ اب آپ طلبہ ساتھی نظر اٹھائیں، میری طرف دیکھیں، یہ آیتیں نازل ہوئی حضرت یہ قرآن سیکھنے کی محنت عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت ہمیں تو مقام سمجھ نہیں آیا۔ میری 6 انگلیاں دیکھنی ہیں دوستوں نے، نظر اٹھائیں۔ نمبر 1، شہیدوں کو کفن بھی پہنایا گیا۔ ہم زندہ ہیں، ہمیں تو کوئی کفن نہیں پہنائے گا۔ مولوی صاحب کو پکڑو بھائی کفن پہنانا ہے، بھائی کفن تو مردوں کو پہنایا جاتا ہے، زندہ کو کفن نہیں پہنایا جاتا۔ نمبر 2، زندہ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ نمبر 3، زندہ کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ یہاں ہاتھ رکھیں گی، یہ 4 پارے پر 29واں پارہ آخری سورت ہے 29ویں پارے کی، سورۃ المرسلات۔ سورۃ المرسلات یہ آخری سورت ہے 29ویں پارے کی۔ یہ آپ دوست دو مل جائیں ساتھی، حوالہ تاکہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 25 اور 26، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا احیاء امواتا، میں اللہ نے زمین کے 2 حصے بنا دیے۔ میں آسان الفاظ کر رہا ہوں،
حصہ بنایا، ایک زمین کے نیچے والا حصہ بنایا، اوپر والا زمین کا حصہ کیوں بنایا؟ احیاء زندوں کے لیے، نیچے والا حصہ بنایا امواتن مردوں کے لیے، اوپر زندے نیچے مردے۔ جھگڑا ختم۔ اب آپ دوست مجھے سمجھائیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا ذہن کمزور ہے، آپ سمجھا دیں۔ اللہ نے تو فرمایا اوپر زندے نیچے مردے، اوپر بھی زندہ ہوں نیچے بھی زندہ ہوں، ہمارے مردے کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے؟ اوپر بھی زندہ نیچے بھی زندہ، مردے کہاں تشریف لے گئے؟ اگلا جملہ سنے طلبہ ساتھی، اللہ توفیق دے آگے بیان کرنا۔ اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہم بندہ فوت ہو گیا اوپر پڑا رہے نا، شریعت کے اندر اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں، نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی زندہ کو دفن کرے 302 کا کیس ہے، قتل کا۔ نہیں جی نہیں، مولانا عبید اللہ صاحب، مفتی صاحب، جب واپس ہم دفن کر کے آتے ہیں پیچھے زندہ ہو جاتا ہے، پیچھے زندہ ہو جاتا ہے بھائی۔ مولانا اگلا جملہ سنیں، جو نیچے زندہ ہو جائے، جو نیچے زندہ ہو جائے اسے اللہ نیچے نہیں رہنے دیتا۔ جب نیچے والے زندہ ہو گئے قبریں پھٹ جائیں گی، قیامت آ جائے گی، وہ زندہ اوپر آ جائیں گے۔ اب میں سبق پڑھاتا ہوں، چوتھا پارہ۔ زندہ کو کفن نہیں پہنایا جاتا۔ نمبر 2، زندہ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ نمبر 3، زندہ کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4، زندہ کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ بل محسنات من النساء، میں زندہ ہوں، جو میری نکاح میں عورت ہے، میں طلاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو مسئلہ یہ لگ گیا نا، جو میرے نکاح میں ہے وہ تو آگے دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ شہیدوں کی عورتیں نکاح کر گئیں عدت کے بعد۔ نمبر 5، شہیدوں کے بچے یتیم ہو گئے۔ ورنہ ہم زندہ ہیں، ہمارے بچوں کو تو کوئی یتیم نہیں کرے گا، زندہ کے بچے تو یتیم نہیں ہوتے۔ نمبر 6، زندہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اب میری انگلیوں کو دیکھیں، میں ایک جملے میں خلاصہ سناؤں۔ شہیدوں کو کفن پہنایا گیا، نمبر 2 جنازہ پڑھا گیا، نمبر 3 قبر میں دفن کیا گیا، شہیدوں کی بیویاں عدت کے بعد آگے نکاح کر گئیں، نمبر 5 شہیدوں کے بچے یتیم ہو گئے، شہیدوں کی وراثت تقسیم ہو گئی۔ یہ کیسے زندہ ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی حضرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام سمجھایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر الخضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے، لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، نعمتوں میں رہتے ہیں، اور جب تھک جائیں ان گھونسلوں میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا هل تشتهون شیئا او کما قال، شہیدوں کسی چیز کی خواہش ہے تو بتا۔ اللہ قالوا لا حاجۃ لنا، اللہ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا فلما علموا انہم لا یترکون، ان کو یقین ہو گیا اللہ پوچھ کر رہے گا، کہنے لگے اللہ ایک تمنا باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ ہماری ان روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جو مزہ، جو لطف شہادت کی موت میں آیا ہے جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں قضیت انہم لا یرجعون، میرا قانون ہے جو روح دنیا کے جسم سے ایک دفعہ نکل آئی
یہاں پہنچنے کے بعد اب یہ روح قیامت تک دنیا کے جسم میں واپس نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے ان آیات کا مطلب شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی نہیں ہوتی، جنت والی ہوتی ہے۔ اگر دنیا والی زندگی شہادت کے بعد ان کی ہوتی، کفن نہ پہنایا جاتا، جنازہ نہ پڑھا جاتا، قبر میں دفن نہ کیا جاتا، بیویاں آگے نکاح نہ کرتی، بچے یتیم نہ ہوتے، وراثت تقسیم نہ ہوتی۔ مجھے طلبہ ساتھی جاندار جواب دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ آگے آپ کو پڑھانے کی توفیق دے۔ شہادت کے بعد شہید، جاندار جواب، بڑی امید سے میں سوال کر رہا ہوں، شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی ہوتی ہے یا جنت والی؟ جنت والی۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، آگے چلے۔ پہلا قرآن مجید کا حق ایمان لے آنا، دوسرا حق تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن سیکھنے کی محنت۔ کہتا کیا ہے، مطلب معنی مفہوم کیا ہے؟ قرآن کا چوتھا حق سیکھنے کے بعد عمل کرنا۔ اور مولانا چوتھا پارہ آخری صفحہ، کوئی مشکل حوالہ نہیں، چوتھا پارہ آخری صفحہ، بالکل آخری صفحہ، چوتھا پارہ مکمل ہونے والا ہے۔ فرمایا وَإِن، یہ آیت کا نمبر 19 کے بعد 20، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اب انسان نے شادی کی، دل نہیں لگا، اب اس میں بڑی تفصیل ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں۔ فائزوہن، بندہ بیوی کو سمجھائے 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 سمجھائے، پھر بھی وہ بد اخلاق ہے، تنگ کرتی ہے، خامد پریشان ہو گیا، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو۔ یہ بھی ایک عورت کے لیے روحانی تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی باس نہیں آئی، ہفتہ 10 دن پر بازر پونا معمولی مارنے کی اجازت ہے، ایک آدھ پختونوں والی مار نہ دینا، مہربانی۔ ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا توڑ دیا بیوی پر، مہربانی کرو، معمولی مارنے کی اجازت ہے، زخم نہ بنے، چہرے پر نہ مارے، پھر بھی بات نہیں منی۔ اب دو بندے فَبَّسُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کے خاندان کا، ایک عورت کے خاندان کا معزز بندہ، وہ مل کر بیٹھے، کوشش کریں، پھر بھی بات نہیں بنی۔ اب 5 دنوں کے اندر ایک طلاق، میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا، 5 دنوں کے اندر ایک مہینہ گزرا، پھر 5 دن آئے دوسری طلاق، پھر 5 دن آئے تیسرے مہینے تیسری طلاق۔ یہ ہے ترتیب۔ انہیں یہاں ہاتھ رکھے چوتھے پارے پر، 22واں پارہ کھولیں۔ آپ کو ایک میں تحفہ دیتا ہوں، سورت کا نام ہے صاد، سورت صاد، یہ آیت نمبر 43 کے بعد 44، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ اب میں قصہ بیان نہیں کر سکتا، میری طرف دیکھیں، نظریں اٹھائیں سارے طلبہ بھائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی، بیوی کو 100 ڈنڈے ماروں گا۔ لمبی تفصیل ہے، میں پس منظر میں نہیں جاتا۔ اللہ نے صحت دے دی، شفا مل گئی، اب قسم، او ہو اتنے سال تک میری خدمت کرنے والی بیوی، ساری بستی والوں نے مجھے چھوڑ دیا، یہ اکیلی خدمت کرتی رہی، اب اس کو 100 ڈنڈے ماروں بیچاری کو۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، ایک جھاڑو لے لو۔ پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ جھاڑو۔ میرے طرف دیکھنا سارے طلبہ ساتھی، ایک جھاڑو لے لو میرے پیغمبر، اس میں 100 تیلیاں ہوں، ایک دفعہ مارو، فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، کی قسم پوری ہو جائے گی۔ میری طرف دیکھنا طلبہ ساتھیو، نظریں اٹھانا، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے میری طرف سے۔ 100 تیلیاں ہیں جھاڑو میں، ایک دفعہ استعمال کرو، شمار 100 ہوں گی۔ میں رک گیا ہوں، 100 تیلیاں
استعمال ایک دفعہ کرو جھاڑو 100 شمار ہوگی. مرد کے بعد حق ہے 3 طلاقوں کا، استعمال ایک بار کرے شمار 3 ہوگی. مولانا دار و مدار استعمال پر ہوتا ہے. مجھ سے مسئلہ ٹھیک کر دیا بھائی. دار و مدار استعمال 100 استعمال ایک دفعہ کرو تو 1 شمار ہوگی نا، استعمال ایک دفعہ جھاڑو کو کرو 100 شمار ہوگی. طلاق کے 3 ہیں، استعمال ایک ہی دفعہ کرو شمار 3 ہوگی. اس سے مسئلہ ٹھیک کر دیا. آ جاؤ مولانا. حضرت عمر اب 3 طلاقیں دے دی. میں مثال دے رہا ہوں. بیوی فارغ ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. یہ میں چوتھا حق بیان کر رہا ہوں، عمل کرنا. بھائی خبردار خبردار، آج کے بعد حق مار تم نے تھوڑا رکھنا ہے. میں تو بھائی پختونوں کا حق مار سن کر ڈر گیا ہوں. بنارس میں 10 تولے سونا حق مار. یہ خدایا، یہ مجھے کل ساتھی نے کہا کہ میں پختونوں میں نکاح پڑھا رہا تھا، انہوں نے کہا 10 تولے سونا حق مار. یہ خدایا دے گا کون؟ خیر حق مار زیادہ نہیں رکھنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میرا حکم ہے. مجھے پتہ چلا نا تم نے حق مار زیادہ رکھا ہے، خبردار. عورت کھڑی ہو گئی. مولانا عورتیں قرآن کی ماہر تھیں. کہنے لگی یؤتین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر. آپ کون ہیں یہ کہنے والے حق مار تھوڑا رکھنا؟ اللہ نے تو حق مار میں خزانہ دینے کی اجازت دی ہے. آپ کہتے خزانہ؟ جی آپ کہتے تھوڑا رکھو. عورت کی زبان پر قرآن کی آیت جاری ہو گئی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. بیوی کو 3 طلاقیں دینے کے بعد فارغ کرنے لگے ہو، اگر تم ارادہ کرو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی تبدیل کرنے کا، اس کو میں فارغ کروں 3 طلاقیں کے بعد، تیسری طلاق کے بعد اور نئی شادی کروں. فرمایا خبردار وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا. اگر تم نے بیوی کو خزانے میں حق مار میں خزانہ بھی دیا تھا، بیوی کو حق مار میں ہیرے جواہرات سونا چاندی بہت بڑا خزانہ بھی حق مار میں دیا تھا، ٹھیک ہے تیسری طلاق کے بعد فارغ کرنے کی اجازت ہے، لیکن فلا تاخذوا منه شیئا. اس حق مار والے خزانے میں سے ذرا برابر بھی تمہیں چھیننے اور لینے کی اجازت نہیں ہے. حق مار والا خزانہ اسی عورت کا ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بیوی کو بندہ حق مار میں بہت بڑا خزانہ بھی دے سکتا ہے، لیکن جب طلاق دے کر فارغ کرے حق مار والا خزانہ واپس نہیں لینا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ خزانہ بھی بندہ دے سکتا ہے، آپ کہتے ہیں تھوڑا رکھا کرو. حضرت عمر حیران ہو گئے. بخاری شریف میں لفظ ہیں، طلبہ ساتھی ہو، کان وقافن عند کتاب اللہ، رواہ البخاری. جب قرآن پاک کی آیت سامنے آتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رک جایا کرتے. بس قرآن آگے چلے گا، حضرت عمر جوان پیچھے چلے گا. فرمانے لگے اخطا عمرو واصابت امرأۃ. عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنا حکم واپس لے رہا ہوں. جیسے مرضی آئے حق مار رکھا کرو، زیادہ بھی رکھ سکتے ہو. قرآن آگے چلے گا، میں فاروق اعظم پیچھے چلوں گا. یہ ہے قرآن پر عمل کرنا. میں سبق بالکل قریب پہنچ چکا ہوں. ایمان لانا 1، تلاوت کرنا 2، سیکھنا 3، عمل کرنا 4، اور نمبر 5 قرآن مجید سیکھنے کے بعد آگے اس کی تبلیغ کرنا. یوں نہیں ہے 10 روزہ دورہ مکمل ہو گیا، حضرت مفتی صاحب سے آپ نے علمی جواہرات حاصل کر لیے، بس خزانے کو بند کر کے بیٹھ جائیں نا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد فرماتے تھے میری موت یہ نہیں ہے
کہ تم مجھ پر مٹی ڈال دو، میری موت یہ ہے کہ تم درس قرآن چھوڑ دو، ورنہ یہ امانت آگے پہنچانی ہے۔ چھٹا پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ۔ سورت المائدہ، بس دو حوالے دکھاتا ہوں۔ ایک ہی حوالہ سورت المائدہ آیت نمبر 67، یہ 9واں رکوع مکمل ہے، 10واں شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کیجئے، آگے پہنچائیے اس کو جو اتاری گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی اتاری گئی، اس وحی کو اس کو آگے پہنچائیے، تبلیغ کیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر بالفرض آپ نے یہ کام نہ کیا، قرآن کی تبلیغ نہ کی، قرآن آگے نہ پہنچایا، قرآن نہ سنایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، پھر تو آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا۔ اللہ میری طرف دیکھیں طلبہ ساتھی، میں نے قرآن سنایا، لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا میرے محبوب وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، قرآن سنانا آپ کا کام ہے، آپ کی جان بچانا میں اللہ کا کام ہے۔ دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، خیال کرنا میرے لفظوں پر، دشمن آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، جان بچانا میرے ذمہ ہے۔ تو 5واں قرآن کا حق ہے اس کو آگے پہنچانا، تبلیغ کرنا، درس قرآن دینا، قرآن آگے بیان کرنا۔ انشاءاللہ میں اونچا سننا چاہتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، قرآن آگے پہنچائیں گے، سنائیں گے انشاءاللہ۔ چھٹا حق، اب مفتی صاحب کے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں، ہر گلیرا رنگ و بوئے، یہی سورت المائدہ۔ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، سورت المائدہ یہ آیت کا نمبر 38، آیت کا نمبر 38، آیت نمبر 38۔ قرآن کا چھٹا حق، قرآن کے نظام کو نافذ کرنا، قرآن کے قانون کو نافذ کرنا۔ ایمان لے آئے، تلاوت کر لی، سیکھ لیا، عمل کر لیا، قرآن آگے پہنچایا، سنایا، بیان کیا، اور قانون قرآن کا نافذ نہیں کرنا، نہ۔ چھٹا حق، قرآن پاک کا قانون نافذ کرنا۔ فرمایا والسارق والسارقہ، آیت نمبر 37 کے بعد 38، والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، تم مسلمان حکمرانوں ان کا ہاتھ کاٹو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، خلاصہ سنیں ایک جملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم، ہاتھ کاٹو اس کا۔ اب ساری قوم قبیلہ برادری پریشان، اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا، ساری قوم اور قبیلے کا ناک کٹ جائے گا، بات کون کرے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے سفارش، حضرت وہ سزا تھوڑی تبدیل ہو جائے نا۔ بخاری شریف میں لفظ ہیں تلبنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کون ہے؟ اللہ کے قانونوں میں سفارش کرنے والا۔ یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے جس نے چوری کی ہے، میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اگر میری اپنی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی، لقاطع محمد یدہا، رواہ البخاری، چوری کے جرم میں میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ چھٹا قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن کے قانون کو نافذ کرنا۔ مولانا بتائیے تو صحیح، چھٹا حق کیا ہے؟ قرآن کے قانون کو نافذ کرنا۔ یہ میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو 6 حقوق عرض کر دیے، مسلسل سبق بھی اور پھر بیانات بھی ساتھیوں نے رکھ دیے۔ میرا گلہ یہی کچھ کام کرتا تھا، اللہ حاضری قبول کرے۔ مفتی صاحب ہمارے بھائی ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بڑے پرانے مہربان ہیں، مجھے سچی بات ہے آج بڑی شدت سے نا حضرت شیخ غلام مولانا رفیق اللہ سے یاد آئے۔
ہمارے بڑی محبت کرنے والے تھے حضرت محبت طیب سے بڑی شدت سے جاتا ہے، بڑا پیار کرتے تھے. اور یہ جو قرآن کے لفظ ہے نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، خلیل کی جمع ہے الاخلاء. دنیا کے جتنے گہرے دوست ہیں نا آخرت میں ایک دوسرے کے خونخوار دشمن ہوں گے. الا المتقین، شرک سے بچنے والے موحدین کی دوستی وہاں بھی چل رہی ہوگی. اصل تعلق تو یہ تعلق ہے. بڑے آج شدت سے یاد آئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اور ہمارے بھائی ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، انہوں نے اس مرکز کو آباد رکھا ہوا ہے. اللہ کریم مزید اس کی آبادی میں اضافہ فرمائے. رب العالمین، یہ میری حاضری ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، میں نالائق ہوں. یظن الناس بی خیرا عنی لشر الناس ان لم یعفو عنی. یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.